بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دنیا کی کائنات سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ایک آیت، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ایک کلمہ اگر مل جائے تو دنیا کی کائنات سے بڑھ کر ہے۔ اگر دنیا کی کائنات ہمیں مل جائے لیکن اللہ کا کلام ہمارے پاس نہیں تو پھر ہم ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کا کلام خوب پڑھا گیا، گھروں میں پڑھا گیا، مسجدوں میں پڑھا گیا۔ بہت سے اللہ کے بندوں نے اپنے کاروبار کرتے کرتے دکانوں میں بھی پڑھا، بہت سو نے ملازمت اور جاب کرتے کرتے بھی اللہ کا کلام پڑھا۔ یہ اللہ کا کلام بہت بڑی نعمت آج ایک دو نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں مساجد میں اللہ پاک کے کلام کا ختم ہوا۔ اللہ کا کلام جب ختم ہوتا، پورا ہوتا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا جائے اللہ پاک مانگوں کو پورا کیا کرتے، اللہ مرادیں پوری کیا کرتے۔ آج ہماری مسجد میں بھی اللہ کا کلام کا ختم ہوا۔ آج مبارک رات بھی ہے، رمضان کی ہر رات مبارک، بلکہ ایمان والے کے لیے زندگی بھر میں ہر رات مبارک ہوتی ہے۔ ایمان والے کے لیے کوئی رات غیر مبارک رات نہیں، زندگی کی ہر رات مبارک ہے۔ آج 27ویں رات ہے، اللہ پاک اس کو شب قدر بنا دے، یہ دعا ہے۔ ہم جمع ہوئے، ہمارے جمع ہونے کو اللہ پاک قبول فرما دے، اور آج کی رات اللہ پاک شب قدر بنا دے تو ہمارا جمع ہونا، یہاں جو ہم عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، 83 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلے آج تو یہ نیت کرو کہ مسجد کے ادب اور احترام کا خیال رکھتے ہوئے رات اللہ کے گھر میں گزاریں گے۔ دیکھیے، میں نے آ کر کے کچھ باتیں نوٹ کی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے بندے بہت آتے اللہ کے گھر میں۔ مبارک ہو آپ کو یہ اللہ کے گھر میں آنا، سعادت کی چیز ہے۔ اللہ کو جو پیارا ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے گھر میں بلاتے۔ ہم اپنے گھر میں اسی کو مہمان بن کر کے دعوت دیں گے جس سے ہمارا تعلق ہو، جس سے ہمیں پیار ہو، تو اس کو ہم اپنے گھر پر بلاتے، دعوت دیتے، ہمارے گھر پر کھانا کھلاتے، اس سے باتیں کرتے، چائے پلاتے۔ اللہ اپنے گھر میں بلاتا اور آنے کی توفیق دیتا تو سیدھا مطلب ہو گیا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بلاوے پر ہم آئے ہیں۔ تو یہ تو مبارک ہے، بڑی اچھی بات ہے اللہ کے گھر میں آنا۔ لیکن کسی کے گھر جائے تو گھر جانے کے کچھ آداب ہے۔ کسی کے گھر میں جا کر کے ادھر ادھر دیکھا نہیں کرتے۔ ایک جگہ پر جہاں آپ کو بٹھایا وہاں بیٹھ جاؤ۔ یہ گھر کی دیواروں میں ادھر ادھر جو ہو وہ دیکھنا، یہ بے ادبی قرار دیا، یہ اچھا نہیں ہے۔ لہذا وہاں ادب کے ساتھ کسی کے گھر میں رہو جہاں تم مہمان بن کر کے گئے ہو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے کچھ آداب ہے۔ ان آداب کی رعایت کے ساتھ ہم اللہ کے گھر میں رہے۔ اللہ کے گھر میں آ کر جب ہم دنیاوی باتیں کرتے تو دنیاوی باتیں کرنے والوں سے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست چپ ہو جا۔ یہ باتیں کرنے کی جگہ نہیں۔ چوپال پر چلا جا، باتیں کرنی ہو تو، مسجد سے باہر چلا جا، باتیں کرنی ہو تو،
اپنے گھر چلا جا، باتیں کرنی ہو تو باتیں کرنے کی جگہ نہیں۔ اس لیے اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کوئی باتیں کرتا تو فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے اللہ کے ولی چپ ہو جا۔ اگر چپ ہو گئے تو کیا بنے ہم؟ اللہ کے ولی بنے۔ لیکن ہم پھر بھی دنیاوی باتیں کرتے رہتے تو وہ فرشتے کا لہجہ بدل جاتا، اور فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے چپ ہو جا۔ ابھی بھی چپ ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کے بندے۔ اور اگر پھر بھی ہم نے اللہ کے گھر کا احترام نہیں کیا اور دنیاوی باتیں کرتے رہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ کے دشمن چپ ہو جا۔ ہاں، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہم ایسی مبارک راتوں میں رمضان کے مہینے میں مسجد میں آئے، شور ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے گھر جاتے تو سلیقے سے جاتے، ادب سے جاتے، وہاں پر جا کر کے زور زور سے باتیں نہیں کرتے۔ گھر کی حرم ہے، گھر کی مستورات ہے، ان کا ادب اور خیال رکھتے تو اللہ کے گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے یہاں موجود ہے۔ لہذا یہاں ان فرشتوں کا ادب اور احترام کیا جائے، اللہ کے گھر کا ادب اور احترام کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں۔ کیا لائے؟ کچھ نہیں۔ ہاں، ایسا نہ ہو۔ ہم تو آئے بہت کچھ لینے کے لیے، بہت کچھ پانے کے لیے ہم آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کچھ اللہ کے گھر میں ایسا معاملہ ہو کہ جب ہم یہاں سے جائے تو جتنا ہم نے لیا تھا وہ سارا چھوڑ کر کے جائے۔ اس لیے ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے گھر میں ہمیں وقت گزارنا چاہیے۔ ابھی مجھے آپ کو بتانا ہے اللہ کے کلام قرآن مجید، اس کی عظمت بتانی ہے کہ اللہ کے کلام کی عظمت کیا ہے۔ کیا سمجھے، بہت سارے لاکھوں مساجد میں اللہ کا کلام ختم ہوا۔ دیکھیے اللہ کے کلام کی وہ عظمت میں نے کل یا پرسوں بتایا تھا۔ اللہ کے کلام میں کتنا پاور ہے، آیت الکرسی میں کتنا پاور ہے، بسم اللہ میں کتنا پاور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنا پاور ہے۔ جب یہ پاور والا کلام اگر کوئی آدمی اپنے سینے میں لے لے، اس کے الفاظ کو یاد کر لے، اور اگر اس کے معنی اور مضامین کو یاد کر لے، تفسیر کو یاد کر لے، تو پھر وہ آدمی کتنا قیمتی بن جاتا۔ اللہ کی نگاہ میں وہ اللہ کے کلام سے تعلق رکھنے والا، چاہے حافظ قرآن ہو، عالم قرآن ہو، قرآن کے لب و لہجہ کو ٹھیک کرنے والا، اچھے انداز سے قرآن کو پڑھانے والا ہو، تو اس کو حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے گھر کے لوگ قرار دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین، کچھ لوگ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ۔ اور اللہ کے گھر کا جب آدمی بن جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں جب اللہ اپنا گھر کا بنا لے، اپنا اہل بنا لے، تو پھر دنیا میں ہمیں کوئی گھبرانے کی اور ٹینشن کی ضرورت نہیں۔ تو آپ نے بیان فرمایا ان للہ اہلین، کچھ لوگ اللہ کے خاص اہل کے لوگ ہیں۔ تو صحابہ نے سوال کیا، قالوا من ہم یا رسول اللہ، وہ اللہ کے گھر کے لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، یہ قرآن والے ہیں جو اللہ کے خاص لوگ ہیں اور اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ تو جو قرآن والا بن جائے، چاہے قرآن کو حفظ کر کے قرآن والا بن جائے، قرآن کی تلاوت کر کے قرآن والا بن جائے، قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر قرآن والا بن جائے، قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنے والا بن کر قرآن والا بن جائے، تو اس کو کہا گیا کہ یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ اس لیے قرآن بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن سے تعلق رکھنے والا، یہ اللہ کے گھر کا آدمی۔ اسی وجہ سے
ایک حدیث پاک میں کہا گیا کہ جس کو اللہ پاک نے قرآن کی دولت دی تو وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا مقبول اور اتنا پسندیدہ ہو جاتا کہ اللہ پاک اب اس کی دعاؤں کو رد کرتے ہوئے شرماتے۔ لِحَامِلِ الْقُرْآنِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، حدیث میں کہا گیا قرآن کے حامل، حافظ، قرآن کا علم رکھنے والا، قرآن کی تفسیر پڑھنے پڑھانے والا، اس کو کہتے ہیں حامل قرآن۔ یہ حامل قرآن، حافظ قرآن، اس کی دعا قبول ہو جاتی، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں کہا گیا کہ لا يعذب اللہ عبدا اوعی القرآن، اللہ اس بندے کو عذاب نہیں دیتا جس بندے کو اللہ پاک قرآن کی دولت دے دے۔ تو قرآن کی دولت دینے والے کو اللہ پاک عذاب نہیں دیتے۔ جس کو حافظ بنا لیا، اللہ پاک کی رحیمی کریمی کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ پاک اللہ کے کلام کو جو اپنا لے تو اللہ کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ جب اللہ کی جماعت میں شامل ہو گیا اور پھر اللہ اس کو عذاب دے، اللہ کی شان رحیمی کے خلاف ہے، اللہ کی شان کریمی کے خلاف ہے۔ ایک حدیث پاک میں کہا گیا اذا جعل القرآن فی ایہام فألقی فی النار محترق، اگر قرآن کو ایک چمڑے میں رکھا جائے اور اس کو آگ میں ڈالا جائے تو یہ آگ اس قرآن کو نہیں جلا سکتی، وہ چمڑے کو نہیں جلا سکتی۔ اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے بہت بڑے حدیث میں مہارت رکھنے والے ملا علی بن سلطان القاری علیہ رحمہ بیان فرماتے کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کو ایک چمڑے میں، چمڑے سے مراد انسان کا بدن ہے، کہ اگر قرآن کو کوئی آدمی اپنے بدن میں، سینے میں، دل میں محفوظ کر لیا جائے، محفوظ کر لے، تو ایسے آدمی کو اگر نار اور جہنم میں ڈال دیں گے تو جہنم میں وہ پاور نہیں کہ یہ حافظ قرآن کو جلائے۔ اذا جعل القرآن فی ایہام فألقی فی النار محترق، اگر اس کو چمڑے میں بند کر کے اگر اس کو رکھ دیا، سینے میں محفوظ کر دیا گیا، کسی وجہ سے اگر اللہ پاک نے اس حافظ کو جہنم میں ڈالا تو جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، قرآن کریم کے ساتھ میں اپنا تعلق رکھو۔ رمضان کی حد تک صرف محدود مت رہو۔ رمضان میں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو غیر رمضان میں بھی قرآن پڑھنے کا معمول رکھو۔ میں نے وظیفہ دیا تھا، یاد ہے؟ بہت سے سر ہلاتے یاد ہے۔ فجر کے بعد پڑھیں گے یاسین شریف، پورے سال کے لیے، پوری زندگی کے لیے۔ ظہر کی نماز پڑھ کر کے پڑھیں گے سورہ فتح، عصر کی نماز پڑھ کر پڑھیں گے سورہ نبا، مغرب کی نماز پڑھ کر پڑھیں گے سورہ واقعہ، اور عشاء کی نماز پڑھ کر پڑھیں گے سورہ ملک۔ یہ قرآن کے ساتھ میں ہمارا تعلق اور لگاؤ رہے گا، اور قرآن کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی جوڑنے کی کوشش کرے۔ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرائے اپنے بچوں کو، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھائے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلائے، ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، سب کچھ بنائے، برا نہیں، لیکن اگر قرآن والا نہ بنائے تو یہ بہت برا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیا کرے، قرآن کی تعلیم ضرور دیا کرے۔ حدیث پاک میں کہا گیا من قرأ القرآن، جو قرآن پڑھے، وعمل بما فیہ، اور قرآن کے مطابق اپنی عملی زندگی بنائے۔ سنو یہ حدیث، جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کے مطابق اپنی عملی زندگی بنائے، البس والداہ تاجا یوم القیامۃ ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فی بیوتکم، تو اس پڑھنے والے بچے کے والدین کو
قرآن پڑھا بچے نے، عمل کیا اس بچے نے قرآن پر، تو اس پڑھنے والے بچے کے والدین کو قیامت کے دن اللہ پاک ایسا تاج پہنائیں گے کہ جو تاج سورج کی روشنی سے کئی گنا زیادہ چمکدار ہوگا۔ اور پھر حدیث میں کہا گیا اگر وہ سورج جو آج اکیلا نکلتا اور پوری دنیا کو چمکدار بنا دیتا، اگر وہ سورج ایک کمرے میں آ جائے، یہ مسجد کے اتنے ہال میں آ جائے، تو پھر یہ مسجد میں کتنی روشنی ہوگی۔ اس سے زیادہ روشن چمکدار اللہ پاک تاج پہنائیں گے اس کے والدین کو۔ اگر اپنے سروں پر تاج چاہیے تو کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامۃ ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فی بیوتکم۔ پھر آگے آقا فرماتے فما ظنکم بالذی عمل بہا، جب اس بچے کے والدین کو، ان کو جگاؤ، جب اس بچے کے والدین کو اللہ پاک یہ سر پر تاج پہنائیں گے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اس بچے کو اللہ کیا دیں گے، تمہارا کیا خیال ہے؟ جب اس پڑھنے والے بچے کے والدین کو اللہ پاک سر پر ایسا تاج پہنائیں گے تو پھر اس بچے کو اللہ پاک کیا دیں گے؟ فما ظنکم، تمہارا کیا خیال ہے اس بچے کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں جس نے خود قرآن پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا؟ تو ہم اس لیے کیوں نہ بنے، ہم خود قرآن کیوں نہ پڑھے، قرآن کی تفسیر کو کیوں نہ سمجھے، قرآن کے مطابق اپنی عملی زندگی کو کیوں نہ بنائے؟ ہماری اگر عملی زندگی ہوگی تو پھر اللہ پاک جو دے گا وہ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ پاک ہمیں کل قیامت کے دن اس کا کیا بدلہ دے گا۔ مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں آپ کو سناؤں۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا؟ ہاں، عالمگیر بڑے نیک بادشاہ گزرے ہیں۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑے انصاف، بڑے عدل کے ساتھ میں انہوں نے حکومت کی ہے۔ وہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنی ہاتھ کی کمائی سے اپنے گھر کا گزران چلاتے تھے۔ ان کو شوق پیدا ہوا کہ میں حافظ قرآن بنوں۔ سنیں کہ ان کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں حافظ قرآن بنوں۔ ایک طرف بادشاہ ہے اور پورا ملک، پڑوسی ملک برما، بہت سارے ایریے میں ان کی حکومت پھیلی ہوئی، اور اس کے ساتھ ان کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں حافظ قرآن بنوں۔ تو وہ حافظ قرآن بننا انہوں نے شروع کیا۔ نہیں، اپنے بچے کو انہوں نے شوق پیدا ہوا کہ اپنے بچے کو میں حافظ قرآن بناؤں، تو بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ بچہ حافظ ہو گیا تو بہت خوش ہو گئے، اور خوشی کے ساتھ اپنے بچے کو لے کر اپنے ابا جہانگیر کے پاس گئے۔ جہانگیر بیٹھے ہوئے تھے۔ عالمگیر اپنے بیٹے کو لے کر اپنے والد کے پاس آئے اور والد کے سامنے جا کر کے کہا کہ ابا، یہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ لیکن یہ بات سن کر کے اس بچے کے دادا عالمگیر کے والد نہ عالمگیر کی طرف دیکھا، نہ بچے کو بلایا، نہ بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، نہ کچھ زبان سے بولے، جیسے بیٹھے تھے ویسے کے ویسے بیٹھے رہے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ تعجب میں پڑ گئے کہ میں تو یہ سوچ کر اپنے بیٹے کو لے کر آیا تھا کہ میرے ابا جب سنیں گے کہ میرا بچہ حافظ ہو گیا تو خوش ہو جائیں گے، اپنے گود بٹھائیں گے اور اس سے پیار کریں گے، نہ معلوم کیا کیا دعائیں دیں گے، لیکن میرے ابا نے تو کچھ کہا ج نہیں۔ تو وہی افسوس کے ساتھ میں انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میرے بچے کے حافظ ہونے پر آپ کو کوئی خوشی نہیں؟ تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا، مجھے کیا خوشی، تیرا بچہ حافظ ہوا تو تیرے سر پر اللہ پاک تاج پہنائیں گے، تو خوشی تو تیرے لیے ہے، خوشی تو تیرے لیے۔ میرا بیٹا اگر کوئی حافظ بنتا
تو میرے سر پر تاج پہنایا جاتا تو میں خوش ہوتا۔ میرا بچہ تو کوئی حافظ نہیں، تیرا بچہ حافظ ہوا۔ اس لیے اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ جب بچہ حافظ ہو جائے اور حافظ ہو کر کے اس کی دعا ہو جائے، اور وہ بچہ جو قرآن میں اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر کے اپنے گھر آئے، تو وہ بچہ کے حافظ ہونے پر اپنے گھروں میں دعوتیں کرو، عالی شان دعوتیں کرو۔ اس بچے کی خالائیں آتی ہو، پھوپھی آتی ہو، اس کے دادا آتے ہو، اس کے نانا آتے ہو، اور وہ بچے کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرتا ہو، کوئی اس کو انعام دیتا ہو، کوئی اس سے پیار کرتا ہو، تو وہ معصوم سے بچے کو پتہ چلے کہ میرے پاس ایسی کیا دولت آئی جس کی وجہ سے آج پورے گھر میں ایسی خوشی کا ماحول ہے۔ میرے گھر میں پھوپھیاں بھی آتی ہے، خالائیں بھی آتی ہے۔ یہ ہے خرچ کرنے کا موقع۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ بچہ، میں ایک جلسے میں گیا، اور جلسے میں گیا تو وہاں پر اسی انداز کی قرآن کی عظمت کو میں نے بیان کیا۔ جہاں بچہ حافظ ہو رہا تھا تو اس کا والد، میں چلا وہاں تک رو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کے باپ کو چاہیے کہ وہ دوڑ کر کے آئے، بچے کو اٹھائے اور اس کے پیشانی کو چومے۔ ہاں، اپنے سر کے تاج کو وہ چومتا ہے، اپنے سر کے تاج کو، اس کے پیشانی کو چومے۔ میں نے کہا اس بچے کی ماں اگر میری بات سنتی ہو تو وہ بچہ جب وہ آئے اپنے گھر، اور ہو سکے تو وہ بچے کی زبان کو نکال کر اس کو بوسہ دے۔ اللہ کے کلام کو رٹتے رٹتے اس نے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے۔ اور پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہونا چاہیے، پورے گھر میں اور ہر جگہ پر خوشی۔ تو وہ معصوم سے بچے کو پتہ چلے گا میرے پاس کتنی بڑی دولت آئی، قرآن کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے والد بالکل خوش نہیں ہوئے۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو تعجب ہوا، تو پوچھا تو جواب ملا کہ میں کیوں خوش ہوں۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو یہ بات دل میں لگ آئی کہ میرے ابا کا کوئی بیٹا حافظ نہیں۔ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر اس نے ارادہ کیا کہ میں اب حافظ قرآن بنوں گا، تاکہ میرے ابا میرے حافظ ہونے پر خوشی منائے۔ انہوں نے تخت شاہی پر بیٹھ کر قرآن کریم کو مکمل حفظ کیا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ، عالمگیر رحمت اللہ علیہ صبح صبح میں فجر کی نماز کے بعد اپنے چھت کے اوپر ٹہل رہے تھے۔ اتنے میں ان کی نظر پڑی ایک خوبصورت نوجوان بچے پر کہ وہ ہاتھ میں کاسا کہتے وہ بھیک مانگنے کا کٹورا، تو وہ کاسائے گدائی لے کر وہ در در پر پہ بھیک مانگ رہا تھا، اور صدا دے رہا تھا، وہ آواز دے رہا تھا کہ دے دو اللہ کے نام پر، دے دو اللہ کے نام پر۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ میں اتنی عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتا، اور میری حکومت میں اور ایک نوجوان بچہ اور وہ بھیک مانگتا، کیا وجہ ہے؟ تحقیق کرنی چاہیے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس بچے کو بلایا، اور بلا کر کے اس کو اپنے سامنے بٹھایا، اور اس کو پوچھنا شروع کیا، بیٹا تیرے باپ نہیں ہے، والد نہیں؟ تو کہا نہیں، میرے ابا نہیں ہے۔ تیری ماں نہیں؟ تو کہا نہیں، ماں بھی نہیں۔ یوں پوچھتے رہے، سب کا جواب وہ نا دیتا رہا۔ تیرے پاس کوئی ہنر نہیں؟ تو کہا نہیں، میرے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہے۔ یہ سب نانا کہتا رہا۔ اخیر میں وہ بچے کی زبان سے یہ جملہ نکلا، لیکن حضرت میں حافظ قرآن ہوں۔ یہ بات سننی تھی عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت جلال میں آ گئے، کنٹرول سے باہر ہونے لگے، اور پھر فوراً اپنے درباریوں کو بلا کر حکم کر دیا، اس بچے کو یہ کمرے میں بند کر دو، اس کا کھانا پانی دانا سب بند کر دو، اور بچے سے کہا تجھے چھوڑا نہیں جائے گا جب تک یہ کمرے میں اتنا اجالا اور روشنی نہ کر دے کہ وہ روشنی دراڑوں سے نکل کر یہاں تک نہ آئے۔ اتنی روشنی نہیں کرے گا وہاں تک تجھے کمرے سے نکالا نہیں جائے گا۔
کمرے سے چھوڑا نہیں جائے گا، کھانا پانی تجھے نہیں دیا جائے گا۔ بچہ تھا، اس کو بند کر دیا۔ تو جیسے بند کیا تو خوب رونے لگا، اپنے تعلق والے جو تھے ان کو پکارنے لگا، زور زور سے چلانے لگا، مجھے بچاؤ، یہ ظالم بادشاہ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ لیکن بادشاہ کا حکم تھا، کون آئے؟ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن کھائے پیے بغیر، اب اس کی آواز بھی دبتی جا رہی تھی۔ دوسرے دن بھی جو اس کو بلانا تھا وہ بلاتا رہا، لیکن دوسرے دن بھی اس نے ایسے ہی چلاتے چلاتے گزار دیا۔ تیسرا دن وہ بچہ بڑا نڈھال ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب بولتا ہے تو زبان سے آواز بھی نہیں نکلتی ہے، بہت کمزور ہو کر کے اب اس کے دل میں آیا کہ کوئی چارہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب جب سارے راستے ٹوٹ جاتے تو پھر اللہ کی طرف نظر جاتی ہے، اللہ کی طرف۔ تو وہ معصوم سے بچے کے دل میں یہ خیال آیا، تو اس نے کمرے میں اللہ کی طرف توجہ کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنا شروع کر دیا اور کہا کہ اللہ، تجھے میں اپنے اس قرآن کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو قرآن تو نے میرے سینے میں دی ہے۔ اس ظالم بادشاہ نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور میرے کھائے پیے ہوئے 3 دن ہو گئے، نہ میں نے ایک لقمہ کھایا نہ ایک گھونٹ پانی پیا، اور یہ مجھے چھوڑے گا نہیں جب تک یہ کمرے میں اتنا اجالا اور روشنی نہ ہو جائے کہ وہ روشنی دراڑوں سے بادشاہ کے محل تک نہ پہنچے۔ تو اللہ، یہ قرآن کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں تو یہ کمرے میں روشنی اور اجالا کر دے کہ وہ اجالا وہاں تک جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ کمرہ روشنی سے بھر گیا، اور وہ روشنی دروازوں اور کھڑکیوں سے بادشاہ تک پہنچی۔ درباریوں نے دوڑ کر بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ جوتے پہنے بغیر دوڑتا ہوا آیا، اپنے ہاتھ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور جا کر کے اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، بچے کو پکڑ کر کے اپنے گھر لے آیا، اور اپنے گھر لا کر کے اپنے کمرے میں لا کر اپنے ہاتھ سے ایک گلاس پانی دیا، اس کو پلایا، اپنے ہاتھ سے اس نے پہلا لقمہ کھلایا، اور پھر عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میرے پیارے بچے، تو یہ سمجھتا ہوگا کہ تجھے کمرے میں بند کرنے کے بعد یا عالمگیر اپنے محل میں بیٹھ کر مزے سے کھاتا پیتا ہوگا، تو یہ سمجھتا ہوگا اس ذات کی قسم جس نے تیرے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھا، جب سے تجھے کمرے میں بند کیا ہے تب سے لے کر ابھی تک میں نے بھی ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا، میں نے ایک گھونٹ پانی نہیں پیا۔ ایک حافظ قرآن کو میں کمرے میں بند کر دوں اور میں مزے سے اپنے کمرے میں بیٹھ کر کھاؤں پیوں، یہ عالمگیر نہیں ہے۔ میں نے بھی ایک لقمہ کھایا نہیں، میں نے بھی ایک گھونٹ پانی پیا نہیں، لیکن میرے پیارے بچے، میں تجھے یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ تیرے پاس اللہ پاک نے کتنی بڑی دولت دی ہے، یہ میں سمجھانا چاہتا تھا کہ تو نے اس دولت کے واسطے سے اللہ سے روشنی کو مانگ لیا، اللہ پاک نے کمرے کو روشنی سے بھر دیا۔ کیا وہ اللہ سے تو 2 روٹی مانگے گا تو اللہ نہیں دے گا؟ ہاں، اس قرآن کے واسطے سے یہ ہے قرآن کی دولت، یہ ہے قرآن کی عظمت۔ حافظ قرآن کبھی دنیا میں آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اللہ جس کو اپنی جماعت میں شامل کر لے۔ اسی لیے ایک حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو، کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غصے میں اور غضب میں آ جاتے، جلال میں آ جاتے، اور اللہ پاک جب غصہ اور جلال میں آ جائے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ اسی لیے میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب غصہ اور جلال میں ہوں گے تو بڑے بڑے نبیوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کچھ بات کر سکے، نبیوں کو ہمت نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ جب غصے ہو جاتے
تو اللہ کے غصے کو دیکھ کر اللہ کے ساتھ رہنے والے فرشتے بھی فرفر کانپنے لگتے۔ ان اللہ تعالی لیغضب، اللہ کبھی غصے ہو جاتے۔ فتسلم الملائکۃ لغضبہ، اللہ کے غصے کو دیکھ کر اللہ کے فرشتے فرفر کانپنے لگتے۔ اتنے میں فَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ، اللہ کی نگاہ ایک حافظ قرآن پر پڑ جاتی، ایک عالم قرآن پر پڑ جاتی، ایک قرآن کی خدمت کرنے والے پر نگاہ پڑ جاتی، تو یہ حافظ قرآن پر جیسے نگاہ پڑی، تملأ رضا، اللہ کے غصے کو یہ حافظ قرآن خوشی میں بدل دیتا ہے۔ یہ ہے حافظ قرآن کا مقام، عالم قرآن کا مقام۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں کہا اکرموا حملۃ القرآن، قرآن کے حافظوں کا اکرام کرو، قرآن پڑھانے والوں کا اکرام کرو، قرآن کی خدمت کرنے والوں کا اکرام کرو، اپنے بچوں کو جو قرآن کی تعلیم دینے والے، لہذا ان اساتذہ کا اور مدرسین کا اکرام اور احترام کرو۔ حدیث میں حکم دیا گیا اکرموا حملۃ القرآن، یہ قرآن کی خدمت کرنے والوں کا اکرام کرو، ان کا اکرام کرو۔ فمن اکرمہم فقد اکرمنی، جو ان کا اکرام کرے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے وہ اس نے میرا اکرام کیا۔ ان علماء کا، حفاظ کا، قرآن کے خادموں کا جس نے اکرام کیا، فقد اکرمنی، اس نے میرا اکرام کیا۔ ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، جس نے میرا اکرام کیا اس نے اللہ کا اکرام کیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے الا لا تنقصون حملۃ القرآن حقوقہم، کہ سنو سنو سنو، ان حاملین قرآن کے حقوں میں کمی نہ کرو۔ یہ قرآن کی خدمت کرنے والے، یہ حفاظ، یہ علماء، ان کے حق ادا کرنے میں کمی مت کرو۔ الا لا تنقصون حملۃ القرآن حقوقہم، ان کو حق دیا کرو، ان علماء کی خدمت کیا کرو۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم ہمارے گھر کی طرف دیکھتے، ہمارے خرچے تو لوگ کہتے یار 35,000 بھی 40,000 بھی ہمارے گھر میں بڑی مشکل سے چلتے اور بڑی مشکل سے مہینے کا گزارا ہوتا۔ پھر بچوں کے شادی کا مسئلہ آ گیا، بچیوں کی رخصتی کا مسئلہ آ گیا، پھر گھر پر کوئی ڈیلیوری کا مسئلہ آ گیا، وہ خرچے پورے نہیں ہوتے۔ تو میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ پڑھانے والے مدرسین، کیا ان کے سینوں میں دل نہیں ہے؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی جذبات نہیں ہے؟ ان کے دلوں میں کوئی جذبات نہیں؟ ان کو شوق نہیں ہوتا کہ میں اپنے بچوں کو اچھے اچھے کپڑے پہناؤں؟ کیا ان کو شوق نہیں ہوتا کہ میں اپنے بچوں کے لیے اچھی گھڑی خرید کر لاؤں؟ کیا ان کے گھر میں ان کے بچوں کے نکاح کا مسئلہ نہیں آتا؟ کیا ان کے گھروں میں بچیوں کی رخصتی کا مسئلہ نہیں آتا؟ کیا ان کے گھروں میں بچوں کی ولادت کا مسئلہ نہیں آتا؟ ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ ارے قرآن کریم میں کہا وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ پاک نے اگر مال دیا ہے تو تمہارے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنی ضرورتیں لے کر ہمارے سامنے آتے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ، ہم تحقیق کرتے اور ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت پوری کرتے، لیکن تمہارے مالوں میں محروم کا حق ہے۔ بہت سے ایسے غیور اور خوددار ہوتے جو کسی کے سامنے سوال کرنا پسند نہیں کرتے، کسی کے سامنے اپنی ضرورت رکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو ان مالداروں سے کہا گیا کہ جو مانگنے والے نہیں، ان کا تمہارے مالوں میں حق ہے، جا کر کبھی پوچھا کرو۔ ان مدرسین کو ہمارے بچے ان کی آخرت کو سنوارنے میں لگے ہوئے، ہماری بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنے میں وہ لگے ہوئے،
ان کو اسلامیات کی تعلیم دینے میں وہ لگے ہوئے، لہذا ان کی خدمت کوئی معمولی خدمت نہیں، لہذا ان کے بھی ارمان ہیں، ان کے فیملی کے بھی کچھ جذبات ہیں، ان کے بچوں کے بھی کچھ شوق ہے، ان کے یہاں بھی شادیاں آتی، ان کے یہاں بھی عید آتا، ان کے یہاں بھی رمضان کا مہینہ آتا، ہمارے گھر پر اچھے اچھے پکوان پکتے، لیکن وہ بیچارہ مدرس کہاں سے وہ ضروریات کو پوری کرے۔ میں تو ان مدرسین سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں بھی مدرس ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا، میں تو بہت اچھی حالت میں ہوں، لیکن میں ان کو کہتا ہوں پڑھانے والوں سے، میں تمہارے سب کا ایک آدمی ہوں، تم نظر رکھو اللہ پر، اللہ تمہاری ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، اللہ پر نظر رکھو، لوگوں کی طرف نظر مت رکھو، اللہ کی طرف۔ لیکن یہ پڑھانے والے مدرسین کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے جذبات کو اپنے سینوں میں لے کر زندگی میں جذبات پورے نہیں کر سکا، اور بیچارہ مر کر مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گیا۔ ایسے بہت سارے میرے محلے میں رہتا ہے، وہ میرے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ ہم نے کیا خیال رکھا، اس کے گھر میں شادی آتی ہے، وہ مدرس کو پوچھو وہ کس انداز سے وہ ہینڈل کرتا ہے، کس انداز سے وہ، اس لیے یہ قرآن کے خادمین کو معمولی مت سمجھو، قرآن کے خادمین کو معمولی مت سمجھو۔ ہمارے بہت سے پڑھنے والے یہاں پر آتے ملتے، میں مدرسے میں بہت سی مرتبہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہتا اور سمجھاتا ہوں، جو پڑھنے والے بچے، کہ بیٹا اللہ نے ہمیں بہت اچھا دماغ دیا، اگر میں اپنے دماغ سے کام کرتا اور دماغ کو دنیا میں لگاتا تو میں بھی بڑی بڑی دکانیں بنا سکتا تھا، بڑی بڑی فیکٹریاں قائم کر سکتا تھا، کارخانے میں قائم کر سکتا تھا، کوئی ہوٹل کا مالک بن سکتا تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی آپ لوگوں کے سنوارنے میں نے پوری کر دی۔ میرے 52-53 سال ہو گئے، میرے لیے تو آپ یہ فیکٹریاں ہو، میرے لیے آپ کارخانے ہو، آپ میرے لیے دکانیں ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ میں مر جاؤں گا، لیکن مرنے کے بعد جب تمہارا کام، تمہاری خدمت، اس کا ثواب میرے قبر میں پہنچتا رہے گا، تو اس وقت دل میں ایسا آئے گا کاش کہ میں یہ 7,000-9,000 روپیہ بھی تنخواہ نہ لیتا اور اللہ کے واسطے میں خدمت کیا کرتا۔ تو یہ مدرسین کو تو میری یہ نصیحتیں، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ پر نظر رکھو، اللہ کے کام کرنے والوں کو میرا اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، میرا اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا، میرا اللہ بہترین انتظام کرنے والا۔ حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، ونعم الوکیل، میرا اللہ بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین کام نکالنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں تو پڑھانے والوں کو کسی کی طرف نظر نہیں رکھنی، مستغنی رہ کر کے ہمیں پڑھانا ہے، امت کے بچوں کو دین دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کے عقائد کو درست کرنا۔ لیکن ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی، ان کی خدمت کرے۔ یہی حدیث پاک میں کہا گیا، ان کا خیال رکھے۔ سنا ہمارے مدرسے میں یہ پڑھانے والے، ان کے گھر بیماری آ گئی، بیوی کی ولادت کا مسئلہ، تو ہماری اتنی بھی ذمہ داری نہیں، جو میرے بچوں کی قبر آخرت سنوارنے میں لگا ہوا جا کر کے پوچھے مولانا آپ کے گھر میں کیا حالت ہے، کیا پیسوں کا انتظام ہوا، ڈیلیوری ہو گئی، کتنا خرچہ ہوا، خرچے کا کیا نظمہ ہوا۔ ارے اتنی بھی ذمہ داری نہیں، ارے جا کر چپکے سے دے دینا چاہیے، ان کی مدد کر دینی چاہیے۔ اللہ پاک تمہارے دیے ہوئے کو ضائع نہیں کرتا، ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جگہ ہے، یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے۔ میں نے آپ کو رابعہ مصریہ کا واقعہ سنایا تھا، یاد ہے نا؟ روزے سے تھی رابعہ مصریہ، روزے کی حالت میں اس کی ایک خادمہ تھی، اور مغرب کا وقت قریب ہو رہا تھا،
اور قریب ہوتے ہوتے افطاری کا وقت قریب آیا اور دروازے پر ایک سائل نے آ کر کے صدا دی، دے دو اللہ کے نام پر، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ تو رابعہ نے کہا خادمہ سے کہ 2 روٹیاں ہیں، دونوں دے دو اس کو۔ تو 2 روٹیاں تھیں گھر میں، وہ دونوں دے دی اس کو۔ پھر افطار کا وقت آیا تو گھر میں کچھ نہیں، اب خادمہ سے رہا نہیں گیا، تو خادمہ نے رابعہ مصریہ سے کہا کہ رابعہ تم بھی روزے سے ہو، میں بھی روزے سے تھی، اگر وہ سائل آیا تو تم اس کو 1 روٹی دیتی اور 1 روٹی رکھتی تو ہمارا افطار تو ہو جاتا، لیکن آج ہمارے پاس کچھ نہیں، پانی سے افطار کرنا پڑا۔ تو رابعہ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ رابعہ نے خادمہ سے کہا جاؤ دیکھو کون ہے، تو وہ خبر لے کر آئی، ایک صاحب روٹیوں کا ٹوکرا لے کر آئے اور وہ آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ رابعہ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو رابعہ مصریہ نے کہا پوچھو اس میں کتنی روٹیاں ہیں؟ تو وہ جواب لے کر آئی کہ اس میں 10 روٹیاں ہیں۔ تو رابعہ مصریہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ روٹیاں ہماری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے، ہماری نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آیا روٹیوں کا ٹوکرا لے کر اور دروازہ کھٹکھٹایا، ٹک ٹک۔ رابعہ نے خادمہ کو بھیجا، خادمہ جواب لے کر آئی، ایک صاحب آئے روٹیوں کا ٹوکرا لے کر، 20 روٹیاں ہیں اور آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہے۔ تو رابعہ نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، ہماری روٹیاں ہیں۔ اور پھر رابعہ نے بات سنائی، جو اللہ کے نام پر 1 دیتا ہے تو اللہ کم سے کم 10 گنا دیتا ہے، کم سے کم۔ ہم نے اللہ کے نام پر 2 روٹیاں دی تھی تو اس کا 10 گنا 20 روٹیاں ہوتی، تو پہلے والے کی 10 روٹیاں لے کر اب اپنا 10 روٹیوں کا نقصان کیوں کرے، اس لیے ہم نے پہلے والے کی روٹیاں نہیں لی، اور ہم نے 2 دی تھی تو اللہ پاک نے 20 دے دی۔ اس لیے اگر ایسی جگہ پر آپ خرچ کرو گے تو میرے پیارے بھائیوں اللہ سے لیتے تھکو گے۔ میرا دل اندر سے بہت خوش ہے اور دل سے میں نے دعا دی ہے، مجمع میں ایک اللہ کا بندہ نیک باطل بیٹھا ہوا ہے، نیک باطل بیٹھا ہوا ہے کہ کل میری موجودگی میں یہاں پڑھانے والے اساتذہ کا اس نے دل سے احترام کیا، چپکے سے ملاقات کر کے سب کو اس نے 500 روپے دیے، سب کو۔ اللہ اس کی مال میں خوب برکت دے، خوب۔ یہ خرچ کرنے کی جگہ، یہ خرچ کرنے کی جگہ، وہ غریب نہیں بن جائے گا۔ جس نے یہ اساتذہ کا احترام کیا واقعتاً غریب نہیں بنے گا۔ وہ اللہ کے بندے سے میں کہتا ہوں اخلاص باقی رکھنا اور حساب رکھنا، یہ 2-3 مہینوں میں جتنا تو نے یہ اساتذہ کو دیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ تجھے نفع میں زیادتی نظر نہ آئے تو کہنا، اخلاص اگر ہے تو اللہ پاک 500 دوں گے، 5000 آپ کو بدلے میں دے گا، 5000۔ 1000 اگر دوں گے اخلاص سے اللہ آپ کو 10,000 دے گا۔ اگر آپ کو نہیں دے گا تو آپ کی اولاد کو دے گا، آپ کی اولاد کے مقدر میں نہیں تو ان کی اولاد کو، لیکن آپ کا یہ دیا ہوا ضائع نہیں جائے گا۔ یہ قرآن کی خدمت کرنے والے معمولی نہیں ہے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا یہ معمولی کام نہیں۔ میرا بچہ جو بولنا سمجھتا نہیں ہے، برابر بولنا سیکھا نہیں، پائجامہ پہننا اس کو نہیں آتا، ٹوپی ڈھنگ سے وہ نہیں پہنتا، اپنی ناک کی رینٹ کو برابر صاف نہیں کرتا، وہ کسی جگہ پر پیشاب کر لیتا ہے، ہگ موت لیتا، ایسے بچے کو ہم ان اساتذہ کے حوالے کرتے اور وہ بچے کو محنت کر کے وہ ایسی بہترین تربیت کر کے ان کو قرآن کی تعلیم دلاتے۔ ان کا کوئی حق نہیں ہے ہمارے اوپر، کوئی حق نہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا، میں کہنے کچھ جا رہا تھا، میری زبان کچھ کہہ رہی ہے، شاید اسی میں اللہ کی حکمت ہوگی، اللہ کی یہ مصلحت ہوگی، میں کچھ کہنے جا رہا تھا، کچھ زبان سے نکل رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے کلام کی عظمت
اور اللہ کے کلام کی عظمت دلوں میں رکھو، قرآن کی خدمت کرنے والوں کی عظمت اپنے دلوں میں رکھو، اور یہ اپنے جہاں جہاں سے سوسائٹیوں سے اللہ کے بندے آئے ہوئے ہو، اپنے یہاں قرآن کی خدمت کرنے والے ان کا خیال رکھا کرو، ان کا خیال رکھا کرو۔ ابھی عید آئے گی، میں سمجھتا ہوں ایک مرتبہ میں نے حساب جوڑا تھا تو میرے گھر پر عید نارمل حساب میں نے جوڑا تھا تو 30 سے 35 ہزار روپے خرچ کی عید کا دن میرا پڑتا ہے۔ 30 سے 35 ہزار میرا کپڑا، بیوی کا کپڑا، بچوں کا کپڑا، 2 جوڑی ان کے جوتے، نئی ٹوپی، چشمے والے بچوں کے نئے چشمے، ان کی گھڑی، پھر ہر ایک کو عید دینا، پھر عید کے دن میں کچھ خوشی ہے تو کھانا اچھا پکانا، گوشت لانا، مٹھائی لانا، یہ حساب جوڑا تھا تو 30-35 ہزار روپے کا حساب بنتا تھا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ ہمارے محلے میں پڑھانے والے ان کی کوئی دوسری آمدنی نہیں ہے، اور عید کا دن آ رہا، ان کی بھی بہنیں ہیں، ان کی بھی بہنیں ہیں، اور سے ایسے بیچارے بوڑھے ہو گئے، 40 سال خدمت کرتے، ان کی نواسیاں ہو گئی، ان کے پوتے ہوں گے، کیا نواسی اپنے نانا سے امید نہیں رکھتی کہ میرا نانا مجھے 500 روپے دے؟ پوتا امید نہیں رکھتا کہ میرا دادا مجھے 200 روپے دے، لیکن دادا اور نانا کا چیک خالی ہے۔ بہنیں آ رہی ہے، بہنوں کے ہاتھ میں یہ بیچارہ قرآن کی خدمت کرنے والا سال میں ایک مرتبہ بہن آتی ہے، 500 روپے نہیں دے سکتا، 500 روپے اپنے سینے میں دل کٹ جاتا ہے جب بہن آئے اور خالی ہاتھ جائے، بہن آئے اور خالی ہاتھ جائے۔ او ہزاروں کے مالک اور ہزاروں کمانے والے اللہ کے بندو، اللہ آپ کو خوب دے، میری دل سے دعا ہے۔ آپ 50 ہزار کماتے ہو، اللہ مہینے کے لاکھ دے آپ کو، لیکن ان خادمین کی خدمت کیا کرو، ان کا خیال رکھا کرو، ان کے یہاں بھی خوشی آتی ہے، ان کے یہاں بھی بیماری آتی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے، ان کی مدد کیا کرو۔ اللہ کے لیے آپ دوں گے، اللہ آپ کے لیے روزی کے دروازے نہیں، میرا دل کہتا ہے اللہ روزی کے گیٹ کھول دے گا۔ اللہ آپ دیتے ہو، بڑی اونچی نسبت سے آپ دیتے ہو، بڑی اونچی نسبت سے دیتے ہو۔ اگر اللہ نے مال دیا، خرچ کرنے کی یہ جگہ ہے، چپکے سے دیا کرو۔ جو اپنے محلوں میں کوئی محتاج ہو، کوئی پریشان ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی بیوہ ہو، میں نے کہا تھا پرسوں یہ عید کا دن آئے گا، عید کے دن سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے صدقہ فطر نکالنے کا، صدقہ فطر نکالنے کا حکم۔ کیا حکمت ہے، کیوں صدقہ فطر نکالا جاتا؟ میں نے سمجھایا تھا، جو ظہر یا عصر کی مجلس میں نے ایک دن سمجھایا تھا، میں نے کہا کہ صدقہ فطر نکالنے کی حکمت یہ ہے، یہ عید کا دن میرا اللہ چاہتا ہے ہر گھر میں عید ہو۔ میرے بندے جتنے دنیا میں ہیں، ہر گھر میں عید ہو، ہر گھر میں خوشی ہو، ہر آدمی، ہر مرد کے بدن پر نیا جوڑا ہو، ہر ایک کے جیب بھرے ہوئے ہو پیسوں سے، ہر ایک کے پاؤں میں نئے جوتے ہو، ہر ایک کے سر پر نئی اوڑھنیاں ہو، ہر ایک کے سر پر نئی ٹوپیاں ہو۔ مجھے اللہ نے 2 پیسے دیے، میں نے اپنے بچوں کو 500 کے نوٹ تھما دیے، میرا بچہ جیب سے نکال کر کھڑ کھڑ گنتا ہے، لیکن وہی میرے بچے کا دوست ایک بیوہ کا بچہ ہے، ایک بیوہ عورت کا بچہ ہے جو اسی محلے میں رہتا ہے، جس کو کبھی ہفتے میں 10 روپے دیکھنے نصیب نہیں ہوتے، اور میرا بچہ 500، دوسری 500، 200، 100 کی نوٹیں، وہ بچے کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ بچہ جا کر اپنی ماں سے کہے گا کہ ابا مجھے بھی کچھ دو، میری پاکٹ خالی پڑی ہے، مجھے بھی جوتے دلا دو۔ اب وہ ماں کے پاس بھی کوئی سہارا نہیں،
تو وہ ماں رات کا جب سناٹا ہوگا اپنی اولاد کو سلا دے گی اور مصلی بچھا کر اللہ سے کہے گی، اپنے مرے ہوئے شوہر کو یاد کرے گی، اپنے مرے ہوئے شوہر کو یاد کرے گی۔ مالدارو، اے مالدارو، اس بیوہ کی آہ لگ جائے گی، کبھی خیال نہیں لگا تو اس بیوہ کے آنسو کبھی ہمارے بال کو کھینچ کر لے جائیں گے۔ وہ اپنے مرے ہوئے شوہر کو یاد کرے گی، یا اللہ یہ میرے بچوں نے یہ مطالبہ کہاں سے لاؤ، اس کا باپ ہوتا تو ان کو لے جاتا بازار میں، ان کی بھی ضرورتیں پوری کرتا، ان کے لیے بھی نئے چشمے لاتا، ان کے لیے بھی نئے رومال لاتا۔ اللہ نے حکم دیا صدقہ فطر کا کہ عید سے پہلے سارے مالدار اپنے ہر آدمی کا صدقہ نکال کر ان غریبوں کو پہنچاؤ، تاکہ وہاں پر بھی دودھ اور کھیر اور سیر قورمہ کا انتظام ہو جائے، کپڑوں کا انتظام ہو جائے، ان کے بھی نئے جوتوں کا انتظام ہو جائے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیال رکھنا یہ اسلام ہے۔ اس لیے قرآن کی خدمت کرنے والوں کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی لیے فرماتے اکرموا حملۃ القرآن، قرآن والوں کا اکرام کرو، فمن اکرمہم فقد اکرمنی ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، الا لا تنقصون حملۃ القرآن حقوقہم۔ ان قرآن کی خدمت کرنے والے، ان حافظ، ان عالم قرآن، ان کے حقوق کو ضائع مت کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ، اس لیے کہ اللہ کی طرف ان کو ایسا مقام اور مرتبہ ملا ہے، اللہ کی طرف سے ان حاملین قرآن کو ایسا مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ کاد ان یکون حملۃ القرآن انبیاء، قریب تھے کہ یہ قرآن کے حاملین نبی ہوتے، قریب تھے کہ نبی ہوتے، اس لیے کہ کام تو وہی نبی والا کر رہے، خالی فرق اتنا ہے الا اللہ یوحى الیہم، کہ نبیوں پر وحی آتی ہے اور ان کے اوپر وحی نہیں آتی، فرق اتنا ہے۔ کام تو وہ نبیوں والا کرتے، لہذا نبیوں والا کام کرنے والوں کا اکرام کرنا یہ ضروری، اللہ کے نبی علیہ السلام حکم کرتے اکرموا حملۃ القرآن، ان حاملین قرآن کا اکرام کرو۔ اس لیے خیر میرے بھائیوں، بس میں یہ کہہ رہا تھا قرآن بہت بڑی دولت ہے، اللہ پاک نے بہت بڑی دولت ہمیں دی، اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھو، رمضان تک محدود نہ رکھو، رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کو جاری رکھو اور اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ، دینی تعلیم پڑھاؤ۔ بے شک آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن آپ نے دیندار نہیں بنایا۔ تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اپنے بچے کو خالص ڈاکٹر بنایا تو تم نے اس بچے کے بنگلے کو بنا دیا، اس بچے کی کار کو بنا دیا، اس کی فیکٹری بنا دی۔ ڈاکٹر بنایا تو وہ سب کچھ لے لے گا، بنگلے بھی خریدے گا، کاریں بھی خریدے گا، لیکن اس باپ کا کیا، اس بیٹے سے کیا فائدہ؟ اس باپ کا اس بیٹے سے کیا فائدہ؟ اس کو ڈاکٹر بنا کر اس کی دنیا بنا دی، لیکن اس باپ نے اپنی موڑی کو ضائع کر دیا، اپنی موڑی کو ضائع کر دیا۔ یہ میرا بیٹا ہے، میری موڑی ہے، اس سے مجھے تو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا اذا مات ابن آدم، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، زندگی میں جو کام کرتا تھا، نماز پڑھتا، روزے رکھتا، قرآن کی تلاوت کرتا، اب وہ کرنا بند ہو جائے گا تو ثواب بھی بند ہو جائے گا، اس کے اعمال کا ثواب بند، الا من ثلاث، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا اور اس کے درجات کی ترقی ہوتی رہے گی۔ مر گیا اور مرنے کے بعد بھی اس کے درجات کی ترقی ہوتی رہے گی۔
وہ 3 کاموں میں سے آپ نے پہلا کام بیان کیا، من صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا صدقہ جو باقی رہنے والا، جیسے مسجد میں پیسے لگا لیے، مدرسے میں پیسے لگا لیے، مدرسے کا ریپیئر کام، مسجد کا ریپیئر کام ہو رہا اس میں پیسے لگا لیے، تو یہ جب تک مسجد مدرسہ باقی رہے گا اور اس میں اللہ کے بندے نماز پڑھتے رہیں گے تو وہاں تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک تو مرنے کے بعد ثواب پہنچے گا صدقہ جاریہ کا، دوسرا علم ينتفع به، آدمی اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ کر جائے کہ جس سے اس کے جانے کے بعد لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ جیسے یہ پڑھانے والے اپنے پیچھے بچے چھوڑ کر جاتے جن کو علم پڑھایا، قرآن پڑھایا، کتاب پڑھائی، وہ بچے اور بچیاں جب تک پڑھتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو ان پڑھانے والوں کو مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے پڑھانا اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ پڑھانے والوں سے ہم کہتے انشراح کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ اللہ سے یوں کہو کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے پڑھنے پڑھانے میں لگا رکھا ہے۔ پڑھنے دنیا چھوٹ جائے گی میرے بھائیوں، کام تو یہی آئے گا، مرنا تو سبھی کو ہے، لیکن ہمارے پاس پڑھنے والے جب تک یہ پڑھے ہوئے پر پڑھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا کام آقا نے بیان فرمایا، وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، جس نے اپنی اولاد کو نیک بنا کر چھوڑا، اپنے پیچھے نیک اولاد بنا کر چھوڑا تو وہ مر جائے گا، لیکن مرنے کے بعد وہ نیک اولاد جب تک نیکی کا کام کرتی رہے گی تو ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، چاہے وہ اولاد نیت کرے یا نہ کرے۔ اس لیے اپنی اولاد کو نیک بناؤ، ڈاکٹر ضرور بناؤ، نیک بناؤ، انجینئر ضرور بناؤ، نیک بناؤ، دنیا کی ڈگریاں ضرور دلاؤ، لیکن نیک بناؤ، تو وہ نیک رہے گی، قرآن پڑھے گی، نماز پڑھے گی، تلاوت کرے گی، اچھے کام کرے گی۔ ہم مر جائیں گے لیکن مرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی عظمت اللہ پاک ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، قرآن کی خدمت کرنے والوں کی عظمت اللہ پاک ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آج کی مبارک رات ہے، اس کو ضائع مت کرنا۔ میں ایک جگہ مذکورات پروگرام میں گیا تھا آج، تو وہاں اچانک زبان پر یہ بات آ گئی اور میں نے ان کو سمجھایا۔ میں نے کہا اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ رمضان کے مہینے میں متوجہ رہتا ہے اور یہ مبارک راتیں چلتی، میں نے اللہ کی بندیوں کو کہا ان راتوں کو ضائع مت کرو۔ گھر کا ایسا ماحول بنا ہوا ہو، ایک طرف کونے میں بوڑھی ماں اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ مصلی بچھا کر اللہ کو کہہ رہی ہو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ایک طرف جوان بچی مصلی بچھا کر اللہ سے مانگتی ہو، ایک طرف بہو مانگتی ہو، ایک کمرے میں جوان بچہ بیٹھ کر اللہ سے مانگتا ہو، ایک طرف اپنا کیا ہے جوان بیٹا، ایک طرف شوہر اپنا، ایک طرف کمرے میں یہ بہنوں سے میں نے کہا مانگتا ہو۔ اتنا سارا مجمع ایک آدمی کو کہنے لگے او حاجی صاحب، او حاجی صاحب، تو وہ کتنا ہی ارادہ کر کے نکلے کہ کوئی بلائے گا تو میں دیکھوں گا نہیں، لیکن سب چاروں طرف سے کہے کہ حاجی صاحب مجبور ہو جائے گا، سب کی طرف متوجہ ہوگا، سب کی فریاد کو سنے گا۔ اب ہمارے گھر میں بوڑھی ماں بھی، دادی ماں بھی، جوان بچی بھی، بوڑھا بھی، جوان بچہ، سب کونے کونے میں بیٹھ کر کے کہہ رہے ہو، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، کیا اللہ نہیں سنے گا؟ میرا دل کہتا ہے اللہ اپنے رحمتوں کے ساتھ اپنے گھر میں اتر آئے گا، اللہ رحمتوں کی بارش برسا دے گا۔ یہ راتیں ایسی ہے اللہ کو منانے کے لیے راتیں ہیں، اس لیے راتوں کو ہم بھی ضائع نہ کریں۔ گھر کی مذکورات کو بھی کہو،
اللہ کے سامنے جھولی پھیلانے کے لیے راتیں مانگ لو، نہ معلوم آئندہ رمضان میری مقدر میں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ رمضان ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے۔ بہت سے اللہ کے بندے گزشتہ رمضان میں تھے، بہت سی بندیاں تھیں، لیکن یہ رمضان میں نہیں ہے۔ میرا بھی لسٹ میں نام ہو، آئندہ رمضان مجھے نہ ملے، اس لیے رمضان ملا ہے۔ چند راتیں، چند دن باقی ہے، اللہ ماننے کے لیے تیار ہے، بلکہ اللہ بلاتا ہے ہمیں۔ اتنا پیارا اللہ ہے، کتنا پیارا اللہ ہے، ہر رات بلاتا ہے میرا اللہ، ہر رات، اور کہتا ہے کہ گنہگار بندو آ کر مجھ سے ایک مرتبہ معافی مانگ لو، ایک مرتبہ۔ میرا پیارا اللہ ہر رات ہمیں بلاتا ہے۔ اب رمضان کی راتوں میں اللہ بلاتا ہے، اور اب اللہ کے پاس چلے جائیں گے، اللہ کو بلاوے پر لبیک کہہ کر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ بلاتا ہے، اور پھر ہم اللہ کو بلائیں تو اللہ کبھی دھتکارے گا نہیں، اللہ کبھی ہمیں واپس نہیں کرے گا۔ اس لیے رمضان کی راتوں میں خوب اللہ کو منا لو، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے اللہ سے مانگ لو۔ اللہ پاک بہت بڑا دینے والا۔ رابعہ مصریہ، رات کا وقت ہوتا، پورا قصہ نہیں سناتا، خالی آخری بات، تو رات کے وقت میں وضو بنا کر مصلی بچھا کر کھڑی ہو جاتی، اور خاص طور پر 2 دعائیں مانگتی۔ ان میں سے ایک دعا رابعہ یہ مانگتی کہ اللہ، دنیا کے امیروں نے اپنے دروازے بند کر دیے، دنیا کے مالداروں نے اپنے دروازے بند کر دیے، دنیا کے سخیوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، دنیا کے وزیروں نے اپنے دروازے بند کر دیے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، لیکن یہ اللہ، یہ بادشاہوں کے بادشاہ، تو ایسا بادشاہ ہے کہ تو اپنا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے بندے جو اللہ سے لیتے اور رات کے وقت میں اللہ کے دروازے سے مانگ کر اللہ کو منا کر لیتے۔ رات کا وقت ہوتا ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کے دروازے سے لینے کا، تو وہ رابعہ کہتی ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ، تیرا تو وہ در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، سبوں نے رات کے وقت اپنے دروازے بند کر دیے، تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اے اللہ مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ یہ دعا کرتی رابعہ، یہ دعا کرتی کہ تیرا دروازہ کبھی، میرے اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کوئی اللہ کے دروازے تک پہنچنے والا، پہنچ جائے، اللہ کا دروازہ کھلا ملے گا، پہنچ جائے، اللہ کو پکارے، کبھی میرا اللہ دروازہ بند نہیں کرے گا۔ اس لیے وقت کو ضائع مت کرو میرے بھائیوں، وقت کو ضائع مت کرو، اپنے گھروں میں بھی کہو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو کہو کہ یہ راتیں، یہ دین ضائع کرنے کے نہیں ہیں، اس لیے یہ گھڑیاں، یہ دین، یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، اللہ کو منانے میں یہ راتیں گزارو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔